پہلے اسے مارا گیا ہے، وہ وفات پا گئی ہے، اس کے بعد اسے آگ لگائی ہے، کیونکہ اگر آگ لگتی نا تو اس نے بھاگنا تھا باہر کو، اوپر نیچے آنا تھا، زندہ کو اگر آگ لگتی تو ایسے ہے ہاتھ کی ہڈی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں گلا وغیرہ دبایا تو وہ ایسے چھڑا رہی ہے۔ میری سسٹر جو ہے 4 ماہ کی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا، اس پہ بھی نہیں سے رحم آیا، 2 قتل کیے اور 2 قتل کے بعد پھر اس کو آگ لگا دی، قتل کو قتل کر دی، وہ واویلیاں کر رہا تھا، ہائے میری بیوی ہائے میری بیوی، لوگوں کو سچ دکھانے کے لیے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ میری سسٹر نے دیکھا ہے تو یہ گلے پہ نا ناہن کے نشان تھے سارے، لوگوں نے بھی بتا دیا تھا سارا کام اس کا ہے، یہ بہانہ کرتا رہا میں دور ہوں، یہ خود آیا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرا اقبال۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں لاہور شہر کے علاقہ شالیمار میں، جہاں پہ ایک وقوع ہوا ہے۔ ملزم فہد نے اپنی پریگننٹ بیوی کو پہلے بہت زیادہ تشدد کیا، اسے مارا پیٹا ہے، اس کے بعد اس کا قتل کر دیا ہے اور اس کی موت کو حادثاتی موت دکھانے کے لیے اس کو جلا دیا ہے۔ یہ سارا وقوع کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں میمونہ کے والدہ اور بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ میمونہ کا قتل کس طرح سے ہوا ہے؟ میمونہ کا قتل اس کے شوہر نے کیا اور بہت ہی برے طریقے سے کیا۔ پہلے تو اس کو مار کے اس کو جلایا، اور جلایا اس قدر کہ اس کے جسم پہ ماس بھی نہیں رہا۔ کیا کوئی لڑائی ہوئی تھی، کوئی جھگڑا ہوا تھا، کسی بات پہ لڑائی چل رہی تھی؟ لڑائی یہی چل رہی تھی کہ مکان کا تنازع تھا، جو پہلے اس نے شادی سے پہلے بیٹے کے نام لگایا ہوا تھا۔ لو میرج تھی؟ نہیں، لو میرج تو میں نہیں کہہ سکتی، بس اس کی بچی ماشاءاللہ ملاد پہ جایا کرتی تھی، وہاں کہیں دیکھ لیا تھا تو وہ اپنی فیملی کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اچھا۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے وہاں کرنا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی رہے گی آپ کی بیٹی، میں گھر دلاؤں گا، گھر ان کے نام کروں گا، پھر تو آپ مجھے دے دیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ جب تقدیر ہاری ہو تو بندہ بھی ہار ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب یہ اتنا کر رہا ہے اور سیفٹی کے لیے اس نے گھر بھی نام لگوا دی ہے، اتنی سیکیورٹی دے رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ بالکل، تو جس وجہ سے ہم ایگری ہو گئے۔ کتنا عرصہ ہوا تھا شادی کو؟ 4 سال۔ اچھا، کوئی بچے بھی تھے؟ ہاں، ایک بیٹی ہے 3.25 سال کی۔ اچھا، لڑائی آپ بتا رہی ہیں کہ مکان کا جو ہے نا اس پہ تنازع چل رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میمونہ کے نام اس کے شوہر مطلب ملزم فہد نے لگوایا تھا، تو اس مکان پہ کس طرح سے جھگڑا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا اس کا؟ وہ بیٹی سے چھپا کے ڈیلروں کو لا رہا تھا، گھر دکھا رہا تھا، بیچنے کا سوچ رہا تھا، اور جب وہ کوئی بتاتا تھا کہ یہ تمہارے گھر میں کوئی آ رہا ہے گھر دیکھنے کے لیے تو پوچھا جاتا تھا تو مکر جاتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں، میں نے کیوں دکھانا ہے گھر ہمارا، ہم نے کیوں بیچنا ہے، ہم نہیں بیچ رہے، آپ کو ایسے کسی نے ضرور کہا ہے۔ فہد کی دوسری شادی جو ہے نا آپ کی سسٹر کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس کو چلیں ٹھیک ہے، ملزم کی طرف سے ہم لو میرج کہیں گے، آپ کی طرف سے ارینج میرج، کیونکہ سیکیورٹی کے طور پہ اس نے 2 مرلے کا مکان جو ہے آپ کی سسٹر کے نام لگوایا تھا، اور اسی مکان کو بعد میں بیچنا چاہ رہا تھا آپ کی سسٹر سے چھپا کے۔ کیا وجہ بنی ہے، کس طرح سے یہ سارا سینیریو کریٹ کیا گیا ہے؟ لیکن جی یہ شروع سے اس کو یہ عادت تھی، اپنی وائف کے ذریعے ہم سے پیسے بٹورتا تھا، کبھی کہتا تھا اب میں اس چیز کا مقروض ہوں، اب میں نے اتنے پیسے دینے ہیں تھوڑے۔ اپنی وائف یعنی آپ کی سسٹر کے؟ جی بالکل، جو میری سسٹر تھی اس کے ذریعے سے میری سسٹر ہی امی سے پیسے لے کے جاتی تھی، وہ ڈائریکٹ تو نہیں تھا مانگتا، لیکن ڈائریکٹ ہم اس سے واپسی کا ضرور کہتے تھے کہ اتنے پیسے تم نے لیے ہیں اب واپس کرو۔ وہ ٹائم پہ ٹائم کرتا تھا، لیکن ہمیں اس نے صرف ٹائم پہ ٹائم ہی کرنا، لیکن اپنی وائف جو ہماری سسٹر تھی اس کو گھر جا کے تنگ کرتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نہیں پتا ایسے بیٹیوں سے پیسے مانگتے ہیں، تمہارے گھر والے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں واپس۔ تو پھر آپ نے کتنے پیسے ادھار دے چکے تھے انہیں؟ میری امی جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کر کے اسے 5 لاکھ روپے دے چکی تھی۔ 5 لاکھ روپے؟ 5 لاکھ روپیہ۔ کیا کام کرتا تھا ملزم؟ اس کے علاوہ اس پہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جو ہے تحصیل ڈسکا سٹی میں ایک اور FIR ہوئی تھی، اس میں میں خود جا کے اسے بیل آؤٹ کروایا تھا، پیسے کا لین دین تھا، میں نے پیسے پے کیے تھے اس بندے کو ادھر۔ اس طرح کا یہ آتی تھا، شروع سے اس نے آنکھ رکھی ہوئی تھی کہ ان سے ہی کام سیدھے کروا لوں سارے۔ اور باقی بات رہی ہے جو مکان تھا ہمارے بہن کے نام، اس پہ بھی اس کی نظر تھی، اب اللہ بہتر جانتا ہے اس نظر میں وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب تو ہم ویریفائی کریں گے ڈاکومنٹس سارے،
تو پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اس نے اپنے نام کروا لیا یا نہیں کروا لیا. لیکن نظر اس کی اس مکان پہ تھی, اور یہی ہماری سسٹر کی غیر موجودگی میں گھر میں بندے لے کے آتا تھا, اپنے بھائی کو لے کے آتا تھا. وہ پراپرٹی ڈیلر آتے تھے ریٹ لگانے کے لیے, ہمیں محلے داروں نے بتا دیا تھا یہ مکان بیچ رہا ہے, بندے ادھر ریٹ لگوانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ چیز کا علم آپ کی سسٹر کو نہیں تھا؟ محلے داروں کے ذریعے علم ہوا تو اس نے امی کو بتایا. امی نے اسے پوچھا تو یہ اسے بڑا لائٹ سا لے کے یہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں آپ کو محلے دار غلط کہہ رہے ہیں, کوئی دشمنی کر رہا ہے ہم سے, ہمارا گھر کوئی بسنا دیکھنا نہیں چاہتا. لاسٹ جو ہے نا ایک پراپرٹی ڈیلر ہے, گلی میں سے گزر رہا تھا, اس ڈیلر نے میری سسٹر کو بتایا کہ آپ میرے پاس آؤ دفتر, میں آپ کو ایک چیز پروف کے ساتھ بتاؤں گا, یہ تمہارا میاں کہیں پیپر تیار کروا رہا ہے. اب وہ پیپر جو ہے تم جا کے ویریفائی کر لینا دفتر سے آیا کہ درست ہیں یا فیک ہیں. یہ مکان جو آپ کا بکنے پہ لگا دیا اس نے. میری سسٹر اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کر رہی ہے کہ میں صبح 11 بجے جاؤں گی کالر, ادھر سے آپ کے پاس دفتر میں آؤں گی. تو اتنی بات ہو ہی رہی ہے تو باہر سے دروازہ بجنے کی آواز آئی ہے, ٹھک 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 ٹھک. تو میری سسٹر کی آواز ہے کہ فہد آ گیا ہے. فہد اللہ دیتا اس کا نام ہے لیکن ہم نے اسے فہد ہی کہتے تھے. فہد آ گیا, اب آپ نے فون نہیں کرنا, فون بند ہو گیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے فہد نے کبھی دروازہ نہیں تھا بجایا, بائک کا ہارن دیتا تھا اور دروازہ کھل جاتا تھا. میری سسٹر کا جو گھر ہے نا پیچھے تک سگنل نہیں آتے, وہ آگے باہر گیٹ کے قریب کھڑے ہو کے فون سننا پڑتا ہے تو پھر سگنل آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فہد نے وہ ساری کال سن لی تھی, پاس کھڑے ہو کے بات اس کی سنی تھی. تو پھر وہ اندر آیا, وہ کہیں رات کو چپلیشن کی چلتی رہی ہوگی اسی پہ کہ ابھی تو یہ گھر بھی بتا دے گی, ایسے ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب ملزم کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ان کی مسز کو پتا چل گیا کہ وہ گھر بیچ رہا ہے, اور انہوں نے ہلکی سی بات میں لڑائی چھیڑی ہے, سرسری سی بات ہوئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ میری سسٹر اس کے جو گلے پہ نا ناخن کے نشان ہے, جہاں سے سسٹر کے گلے کے ناخن پہ نشان ہے اس کے اللہ دیتا کے ملزم کے. تو جس سے یہ چیز پروف ہوتی ہے کہ اس نے کچھ اس طرح کا عمل کیا جس پہ میری سسٹر نے بچنے کے لیے مزاحمت کی ہے. ہو سکتا ہے مار پیٹ کی ہو, مارا گیا ہو انہیں. بالکل. تو پہلے اسے مارا گیا ہے, وہ وفات پا گئی ہے, اس کے بعد اسے آگ لگائی ہے. کیونکہ اگر آگ لگتی نا تو اس نے بھاگنا تھا, باہر کو اوپر نیچے آنا تھا. زندہ کو اگر آگ لگتی تو اس نے پہلے مار دیا تھا, مار کے اسے حادثے میں کنورٹ کرنے کے لیے پھر آگ لگائی ہے تاکہ یہ حادثاتی موت ہو جائے. سلنڈر کو ہلکا سا لوز چھوڑ دیا تاکہ سلنڈر پھٹے گیس کی وجہ سے. کیا یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ مارا کس چیز سے, گلا دبا کے مارا ہے, تشدد کر کے مارا ہے, یا کسی اور ہتھیار سے مارا ہے؟ یہ چیز تو پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کیا ہوا ہے. فورینسک رپورٹ نہیں آئی ابھی تک. آج ہمارا ٹائم ہے, پولیس کے ساتھ ادھر جا کے چیک کریں گے, کیونکہ میں تو کہتا ہوں اس کا گوشت نہیں تھا, ہڈیاں تھی. اب پتہ نہیں اللہ پاک اس ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ میں کچھ کرم کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, کیا رپورٹ آتی ہے. صرف ہڈیاں تھیں, ویڈیو میں آپ کو دے دیتا ہوں. جسم سارا جل چکا تھا مکمل طور پہ. میری سسٹر کا جو ہاتھ ہے نا ایسے ہے, ہاتھ کی ہڈی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں گلا وغیرہ دبایا تو وہ ایسے چھڑا رہی ہے. جب اس کے سانس بند ہو گئے تو ادھر ہی سارا جسم جو ہے سٹک ہو گیا. وہ خود باڈی جو ہے خود وٹنس ہے کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ ادھر رکے ہوئے ہیں, مجھے میرا گلا دبایا گیا, کیونکہ اس نے تو حادثے میں کنورٹ کرنا تھا. اور دوسری بات ہے کہ اللہ پاک کی رضا اسی میں ہی تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز پروف کروانی تھی, یہ حادثہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کی تو پوری پلاننگ تھی. سلنڈر پھٹے, سلنڈر پاس کر کے اس نے کھلا چھوڑا, گیس اس کی چلتی تھی. لیکن جب ریسکیو نے آئی ہے نا تو اسے صحیح سلامت سلنڈر ادھر سے اٹھایا ہے. یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے, نہیں تو سارا محلہ اڑنا تھا سلنڈر کے ساتھ. تو پتا کیسے چلا ہے کہ کیا نام ہے آپ کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, گلی محلے والوں نے بتایا ہے, اور ملزم خود کہاں پہ تھا اس وقت جب یہ سارا سینیریو ہو رہا تھا؟ ڈیلی نا میری امی کی سسٹر کے ساتھ بات ہوتی تھی, کیونکہ جب اس نے کام پہ چلے جانا ہے اس کے میاں نے, تو میری سسٹر تھی گھر میں اکیلی, تو امی کو فون گائے بگائے کرتی رہتی تھی. اکیلی رہتی تھی گھر میں؟ ہاں, میاں بیوی تھے, ایک بچی تھی. میاں تو ملزم چلا جاتا تھا تو وہ اکیلی ہو جاتی تھی گھر میں بچی کے ساتھ. اکیلی تھی تو امی کے ساتھ فون کر کے ٹائم پاس کر لیتی تھی. تو میری سسٹر نے امی کو نا فون کیا صبح, امی تھی واک پہ, چھوٹی سسٹر نے اٹینڈ کیا. چھوٹی سسٹر نے کہا جی امی واک پہ گئی ہیں. اتنی سی بات تو یہ کال بند ہو گئی ہے. امی جب واپس آئی ہیں نا, امی نے بیک کال کی ہے تو اس کا فون جو ہے نا رنگ ہوئی ہے, اس کے بعد نہیں چلا. اس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہیں وہ اپنے میاں کو یہی کہتی ہوگی
کہ میں اپنے گھر امی کو بتا رہی ہوں, تو ادھر ہی اس نے فون بند کیا, تو کہیں آپس میں مزاحمت شروع ہوئی ہے. اس کے بعد میری امی جب واپس آئی, امی نے پھر فون اس کا نہیں لگا تو امی نے اللہ دیتے کو فون لگا دیا. اس نے بیک کال کیا, اس نے کہا جی میں کام پہ ہوں, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تھوڑی دیر بعد اس نے کہہ دیا کہ آرام کر رہی ہے, وہ سو رہی ہے. ملزم سے جب آپ نے اپنی سسٹر کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ آرام کر رہی تھی, ایون ڈیٹ اس سے پہلے سارا وقوع ہو چکا تھا. پھر اس نے 1 گھنٹے بعد فون کر کے امی کو بتایا گھر میں آگ لگ گئی ہے اور میمونہ اندر ہے. اس کی بیٹی چھوٹی, محلے دار بتاتے ہیں کہ یہ بیٹی کو لے کے باہر بائک پہ بٹھایا, اس نے گھر کو باہر لاک کیا, تالا لگایا, تالا لگا کے یہ چلا گیا. تقریباً 5 منٹ نہیں ہوئے اندر سے دھواں آنا شروع ہو گیا. تو محلے داروں نے اس کو فون کر دیا کہ کدھر ہو, تمہارے گھر تو آگ لگ گئی ہے. اس نے اہل محلہ نے بتایا, اکٹھا ہونے کی وجہ سے ملزم کو پتا چلا, کیونکہ وہ خود تو لگا کے چلا گیا تھا. بھیڑ اکٹھی ہوئی ہے محلے داروں کی وجہ سے. کافی زیادہ لوگ, میرے پاس کچھ ویڈیو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف و حراست پھیل گئی ہے, کافی دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی ہے. اگر اس کی بیوی اندر تھی نا تو پہلی کال جو محلے دار نے کی تھی یہ کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی اندر ہے, اس نے نہیں بتایا. دوسری کال پہ پھر اس نے کہا کہ میں دور ہوں, پھر یہ بتا رہا ہے. محلے داروں نے کہا کہ آپ کا اکیلا گھر, تھوڑی ظاہر سی بات ہے, آگ لگتی ہے تو سارے گھر لائن وائز سب کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے تالا توڑا, ریسکیو وغیرہ انتظامات جو پولیس کے جو انتظامیہ کے سب محلے داروں نے کیے ہیں. جب امی گئی ہیں تو ادھر آگ بجھ چکی تھی, ریسکیو کر لیا تھا, باڈی کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈال رہے تھے ریسکیو والے. تو میری امی نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے. کسی ایک کال پہ اس نے نہیں بتایا کہ میری بیوی ہے اندر. اب محلے داروں نے اسے فون کیا ہے نا, یہ تو کام کرتا ہے اسٹیشن پہ, ہم سے یہ 5-7 منٹ کی مسافت ہے, اس کا کام بتتا تھا ہمیں انفارم کرنا کہ میں دور ہوں, آپ فوری پہنچیں. اچھا, یہ سارا وقوع کس ٹائم کا, وقت کیا تھا؟ مجھے یہ تقریباً ٹائم ہے, میرا خیال ہے 12 سے 1 کے درمیان کا ٹائم ہے, 12-1-2 اس کے درمیان کا ٹائم ہے. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے, جب ریسکیو کو فون کیا ہوگا یا 15 پہ کسی محلے دار کو فون کیا ہوگا, وہ کال ٹریکنگ تو ہو جائے گی, ٹائم کلیئر ہو جائے گا اس پہ. ابھی ملزم اریسٹ ہو چکا ہے. موقع پہ ملزم جب میری سسٹر ایک نے دیکھا نا, یہ واویلیاں کر رہا تھا, ہائے میری بیوی, ہائے میری بیوی, لوگوں کو سچ دکھانے کے لیے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے. میری سسٹر نے دیکھا ہے تو یہ گلے پہ نا ناہن کے نشان تھے سارے. لوگوں نے بھی بتا دیا تھا سارا کام اس کا ہے, یہ بہانہ کرتا رہا میں دور ہوں, یہ خود آیا نہیں, نہ اس نے بتایا کہ میری بیوی اندر ہے. اس کے ناہن کے جو نشان تھے میری سسٹر نے دیکھے نا, پولیس کو بتایا یہ دیکھو میری سسٹر اس کے ساتھ مزاحمت اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کرتی ہوگی, یہ ناہن کے نشان ہے. جب پولیس نے دیکھا واقعی یہ ناہن کے نشان ہے, پولیس نے موقع سے اسے پکڑ لیا تھا. اگر وہ سچا ہوتا نا تو وہ چیز کہتا کہ اگر یہ ایک تو میری بیوی جل گئی ہے, دوسرا مجھے ہی حراست میں لے رہے ہیں, لیکن وہ سچا نہیں تھا, وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھا. جو میں نے کر بیٹھا ہوں, جو میں نے کیا ہے وہ سارا کیا دنیا کے سامنے کھل چکا تھا, اس کو نظر آ گیا تھا کہ میں نے جو کیا وہ پتہ چل گیا ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, ریسپانس کر رہی ہے؟ پولیس نے ابھی تک ہمیں بلایا تو نہیں تھا. ایک دفعہ ہم خود گئے تھے, انہوں نے کہا جب آپ کی ضرورت ہوگی ہم خود آپ کے پاس بلکہ چل کے آئیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ادھر گئے. کل پھر میں نے فون کیا آئی او صاحب کو, انہوں نے مجھے آج, بلکہ میں نے ہی کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں آپ سے. کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح اپنے انصاف کی اپیل کرنا چاہیں گے؟ حکمران سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے ہمارے سامنے. جیسے میری سسٹر کو گلے سے دبا کے اس نے تڑپا کے مارا, اور مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشا, اس باڈی کی بھی تذلیل کی ہے اس نے, اس کو بھی آگ لگا دی. میری سسٹر جو ہے 4 ماہ کی حاملہ تھی, اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا, اس پہ بھی نہیں سے رحم آیا. 2 قتل کیے اور 2 قتل کے بعد پھر اس کو آگ لگا دی, قتل کو قتل کر دیا. ہم تو یہ کہیں گے اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے ہمارے سامنے, ہم اسے خود لٹکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, جلد از جلد فیصلہ کیا جائے. ماں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ملزم کے بارے میں, اس کی سزا کے بارے میں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح اس نے ہمیں تکلیف دیا اس کو بھی ہو, یہ بھی ایسے تڑپ کے مرے جیسے میری بچی کو تڑپایا ہے, جیسے ہمیں تکلیف ہوئی ہے, اس کی فیملی کو بھی ایسے ہی ہو. میں تو سب سے کہوں گی مدد کریں
اور ہم ہمارے جو دل کے ارمان ہیں وہ پورے کریں، نہ کریں گے تو ہمارے دل میں یہی ہوگی کہ ہم انصاف دلانے والا نہیں ہے کوئی۔ جی ناظرین، آپ نے میمونہ کی والدہ اور ان کے بھائی کا بیان سنا، وہ بہت ہی جذباتی حالت میں کہہ رہی ہیں کہ ملزم کو واقعی جو ہے، اور یہ بات بالکل ہی ٹھیک ہے، بالکل نیچرل ہے کہ ملزم نے جو کام کیا اس کو اسے کیے کہ سزا ملنی چاہیے، پولیس اس کیس کو دیکھے، انویسٹیگیٹ کرے، انٹیروگیٹ کرے، تمام ایویڈنس کے ساتھ ملزم کو جو ہے وہ سزا تک پہنچائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔